بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو حق ہے انت الصدیق الاکبر وانت فاروق الذی تفرق بین الحق والباطل، یعنی تو صدیق اکبر ہے، تو وہ فاروق ہے امت کا جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرے گا، فرق کرے گا۔ بالکل مولا علی ہیں۔ میں ایک بات بتانے لگا ہوں کہ صدیق اکبر کے حوالے سے یہ میں آپ کے اسی چینل پہ ایک چیلنج کر رہا ہوں، کوئی مائی کا لال اپنی قبروں سے مردوں کو بھی نکال کے لے آئے، صدیق اکبر کا ٹائٹل اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے علی علیہ السلام کے علاوہ کائنات میں کسی کے لیے استعمال ہوا تو مجھے دکھا دو، میں ساری زندگی مفت آ کے اس کی نوکری کروں گا۔ میں بات صدیق اکبر کی کر رہا ہوں، صدیق کی نہیں۔ صحیح، ٹھیک، کیونکہ صدیق تو میرے مصطفیٰ کریم کے وہ سارے صحابہ جو مرتے دم تک بخاری کی روایت کے وفادار ہیں، وہ سارے صدیق اکبر کے قرآن نے کہہ دیا نا، صدیق تو آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں۔ قرآن کہتا ہے سورہ الحدید میں والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، وہ سارے صدیق ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے صدیق کی میں بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں صدیق اکبر کی۔ صدیق اکبر ہاں وہ تاجدار کائنات کی زبان مبارک سے صرف مولا علیہ السلام کے لیے ٹائٹل یہ لقب استعمال اور کسی کے لیے نہیں۔ نے یہ روایت نقل کی ہے اپنی سنن میں، اور سنن ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، مستدرک ابن حاکم میں، مصنف ابن ابی شیبہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس کو بیان کرنے والے حضرت عباد بن عبداللہ ہیں، اور روایت علی ابن ابی طالب سے ہی بیان کرتے ہیں کہ مولا نے فرمایا انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وَأَخُو رسول اللہ، میں رسول اللہ کا بھائی ہوں۔ اور پھر حضرت عباد فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا انا صدیق اکبر، اور پھر فرمایا لا یقولها بعدی الا کاذب، میں صدیق اکبر ہوں، اگر کوئی میرے سوا اس چیز کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ قبلہ مجبور ہیں یہ باتیں کرنے پہ۔ صدیق اکبر میں ہوں، علی کا فرمان، بادشاہ علی نے فرمایا، اور پوری سیاست اٹھا کے دیکھ لیں، محدثین کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، کسی جگہ پر بھی رسول نے علی کے سوا کسی کو انت صدیق اکبر نہیں کہا۔ حدیث میں صدیق کے لفظ ہیں، صدیق اکبر نہیں۔ اگر صدیق اکبر کہا ہے تو وہ ذات علی ہے، یا علی انت صدیق اکبر۔ اور پھر قبلہ روایت یہ ہے، اسے صاحب طبرانی نے بیان کیا، الاستعام میں روایت ہے۔ کیا روایت ہے؟ حضور سرور کونین علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ میرا ویر وہ ہے جس نے سب سے پہلے میری تصدیق کی، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جو مجھ سے مصافحہ کرے گا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا یہ میری امت میں صدیق اکبر بھی ہے اور فاروق اعظم بھی ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جو ہر دعوے پر حدیث کا مطالبہ کرے۔ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ میرا نام طارق مسعود ہے، پاگلوں والے اسٹائل ہے۔ صدیق اکبر کا لقب امت نے آپ کو دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ امت نے۔ جیسے عمر بن خطاب کو امیر المومنین کا لقب کس نے دیا؟ امت نے۔ اور حضرت عمر فاروق کا جو لقب فاروق ہے تو یہ ایویں ہی نہیں دے دیا، اس کا اشارہ ہمیں قرآن و سنت میں ملتا ہے کہ اللہ نے حق عمر کی زبان پہ جاری کر دیا۔ کہا جاتا ہے کسی حدیث میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم نہیں، ہم تو اسے بھی غلط سمجھتے ہیں۔ صدیق اکبر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فاروق اعظم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ مولویوں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے، حدیث میں صرف صدیق آیا ہے۔ المعجم الکبیر طبرانی کے اندر ہے، سنن الکبریٰ البیہقی میں، میں نے واقعہ معراج والے لیکچر میں 126 ABC میں بتایا تھا کہ واقعہ معراج کی تصدیق کرنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا ہے۔ صدیق اکبر یہ بالکل بدعت بنایا ہوا ہے، صدیق ہے صرف، فاروق اعظم بھی نہیں، صرف فاروق ہے۔ کیا صدیق اکبر اور کیا فاروق اعظم، یہ دو جو ٹائٹل ہے حضرت ابوبکر کے، صدیق اکبر اور حضرت عمر کے لیے الفاروق الاعظم کا جو استعمال کیا جاتا ہے، کیا یہ قرآن سے یا ثابت ہے؟ اور جب یہ آپ تحقیق کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ ٹائٹل تو امیر المؤمنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہے۔ اچھا، ابن ماجہ کی روایت نمبر 120 ہے، حدثنا عبد الله بن نمير عن علاء بن صالح عن المنهال عن عباد بن عبد الله قال سمعت علي علیہ السلام۔ عباد بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام علی علیہ السلام کو سنا، آپ نے فرمایا انا عبد اللہ واخو رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول اللہ کا بھائی ہوں، انا الصدیق الاکبر، اور میں ہی صدیق اکبر ہوں، لا یقولها بعد صدیق الاکبر، لا یقولها بعد، قال ابو احمد بعدی الا کاذب مفتری۔ یہی الفاظ ہیں اور فضائل الصحابہ کے اندر موجود ہے۔ اچھا، بوصیری رحمہ اللہ نے، اہل سنت کے جلیل القدر عالم دین ہیں، انہوں نے زوائد میں صفحہ 46 میں کہا کہ یہ سند صحیح ہے۔ محدثین نے اس پہ اعتراضات کیے ہیں، عباد بن عبداللہ کہ یہ حساسیت پائی جاتی ہے ہمارے ہاں اس ٹائٹل کو دیکھ کر، تو جب وہ حاکم کی موافقت نہیں کی ہے، مخالفت کی ہے، لیکن امام حاکم النشاپوری رحمہ اللہ، وہ خود ایک سند ہے ممبر البصرہ تھی، میں نے بصرہ کے ممبر پر امام علی کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، امام علی نے فرمایا آن کا اعلان کیا ہے، یعنی امام علی نے خصوصاً یہاں پہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کہا کہ میں ابوبکر سے پہلے ایمان میں نے اعلان کیا ہے، ایمان پر ہوں۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ ہمارے ہاں جو اہل سنت میں اختلافی مسئلہ ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا، اس کو بھی بڑا مشکوک دعویٰ، اور اسی کو ہمیں چاہیے کہ ہم اسٹڈی کریں اور پھر اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ایمان لایا، وصدقنی، اور میری تصدیق کی، سامنے بیٹھ کر، یعنی بٹھا کے، یا سامنے امام علی تشریف فرما ہے ان سے اشارہ کر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے، وانت الصدیق الاکبر، اور آپ ہی صدیق اکبر ہیں،
اور آپ ہی صدیق الاکبر ہے. علی بن ابی طالب علیہ السلام وانت الصدیق الاکبر، اور تم ہی صدیق اکبر ہو. وانت الفاروق، اور تم ہی فاروق ہو. تفرق بین الحق والباطل، آپ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والے ہو، حق اور باطل کے درمیان میں جدائی کرنے والے ہو. وانت یعصوب المؤمنین، اور آپ مومنوں کے سردار ہیں، آقا ہیں، یعصوب المؤمنین ہے. والمال یعصوب الکفار، اور کفار کا جو سردار اور امیر ہوتا ہے. اور پھر صدیق لقب کس نے دیا؟ صدیق لقب کہاں سے ملا؟ یہ صحابہ نے نہیں دیا، خود ابو بکر نے اپنے آپ کو صدیق کہنا شروع نہیں کر دیا. معنی ہوتے سب سے زیادہ سچ بولنے والا، سب سے بڑا سچا، جس کی ہر بات صداقت پر مبنی ہو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اعلان نبوت کے بعد معراج ہوتی ہے، ہو گئی. سرکار نے کہا میں گیا معراج پہ، فرشتوں سے بھی ملا، انبیاء سے بھی ملا، جنت بھی میں نے دیکھ لی، دوزخ بھی میں نے دیکھ لی. ابو جہل ہٹا گیا، ابو بکر صدیق ادھر سے تشریف لا رہے ہیں. ابھی سرکار سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. آتا کہتا رہے ابو بکر بڑا اچھا ہوا تم مل گئے. کیا ہوا؟ کہا تمہارے صاحب دیوانے ہو گئے. صاحب کہہ رہے ہیں، تمہارے دوست کہہ رہے ہیں کہ میں کل معراج پر گیا، جنت وغیرہ سب دیکھ کر آ گیا. بے ساختہ کہتے کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ معراج پر گئے. ارے بدبخت تو اتنی سی بات پر چونک رہا ہے. حضور نے تو اس سے بڑھ کر یہ کہا کہ ایک خدا ہے جو کائنات کا مالک ہے، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، محمد کے کہنے پر مان لیا. تو حضور کہتے ہیں معراج پر گئے، یہ اس سے چھوٹی بات ہے، میں تصدیق کرتا ہوں کہ بے شک میرے محمد نے سچ کہا. یہاں پہ السوائق الموری کا اس کے جملے یہاں ہے. طبرانی نے بھی اس حدیث کو لکھا، میں جو جملے دہراؤں گا بھی. حاکم نے المستدرک نے لکھا حدیث نمبر 4405. امام طبرانی نے معجم الکبیر، یہ سب اوریجنل کتابیں رکھی. اسی نے اس کو لکھا اپنی کتاب صفات الصفوہ میں. حضرت امام الدیار بکری نے اپنی کتاب تاریخ الخمیس میں لکھا. امام نووی نے تہذیب الاسماء واللغات میں متعدد حوالے ہیں میرے پاس. یہ سارے محدثین حضرت علی سے روایت کرتے. مولا کائنات کہتے ہیں کہ جیسے ہی ابو بکر آئے ابو جہل سے حجت کرتے، جبریل آئے اور جبریل کا یا رسول اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے صحابہ میں سب سے بڑا سچا جسے دیکھنا ہو، سب سے بڑا صدیق دیکھنا ہو، ابو بکر کو دیکھنا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی آپ صدیق اکبر ہیں. ہم نے ان احادیث پر بھی کلام کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ اس قابل ہیں کہ ان سے استشہاد کیا جا سکتا ہے اور یہ حدیث موضوع نہیں ہے. تو جرح و تعدیل کے حوالے سے جو اعتراضات اس حدیث کے اوپر اٹھتے تھے بحمد اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے دیا ہے، تفصیل میں اس کا جواب دے دیا ہے. تو بعض لوگ ابھی بھی اس حدیث کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں اور اس میں ضد کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جو آرگومنٹ وہ پیش کرتے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے اپنی ویڈیوز میں ایڈریس کر دیا ہے. اب آج کی نشست میں اس حدیث پاک کے معنوی شواہد بیان کریں گے. حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہ آپ وہ ہیں جو مجھ پر سب سے پہلے ایمان لائے، آپ قیامت کے دن سب سے پہلے میرے ساتھ مصافحہ کریں گے، آپ صدیق اکبر ہیں، آپ فاروق ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے ہیں، اور آپ مومنین کے سردار